سے کہنے والا بلکہ دعائیں دینے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، رحم و کرم کا یکتا پیکر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافعِ محشر شافعِ محشر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافعِ محشر شافعِ محشر، سوتی بستی جس نے جگہ دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، گمراہوں کا ہادی اور رہبر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافعِ محشر شافعِ محشر۔ اور دور تک سناٹا، کسی عورت کو اللہ نے بیٹی نہیں دیا، سب کو بیٹا دیا۔ اس کا راز کیا ہے؟ عرب میں کسی عورت نے بیٹی کو نہیں جنا، سب نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا راز کیا ہے؟ جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال کسی عورت کو بیٹی نہیں ملی، بیٹا ملا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں، جب سخت گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے، تو بچوں کی آنکھ میں جب لو پہنچتی ہے تو آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں آشوب چشم، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے۔ تو عرب میں بڑی گرمی ہوئی، زمین آگ نکال رہی تھی، آسمان سے شعلے برس رہے تھے، تو ہمارے نبی کا بچپن تھا، آنکھ سرخ ہو گئی، کہیں سے علاج نہیں ہو رہا ہے۔ دادا نے اپنے پوتے کو، ہمارے نبی کو، کسی پادری کے پاس لا کر کے کہا کہ آپ کے پاس علاج ہے تو بتائیے۔ اس پادری نے کہا کہ اس بچے کا علاج کہیں نہیں ہے، اس بچے کی بیماری کا علاج اس بچے کے پاس ہے۔ وہ علاج کہاں تھا، کس طرح کا تھا، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنے چچا کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، عیسائی نے روک کر کے کہا کہ کس کا بچہ ہے، تو بتایا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ کہا کہ اس کا پاؤں کو دیکھو، اس کا پاؤں کس پیغمبر سے ملتا ہے، ہمیں بتاؤ۔ وہ کس پیغمبر سے ہمارے نبی کا پاؤں مل رہا تھا؟ یہ آخری سوال ہے، مکمل بیداری کے ساتھ سنیں گے، بیداری کا ثبوت دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سامنے کو بہتر قبول فرمائے۔ جس سال ہمارے نبی پیدا ہوئے اس سال کسی بھی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا پیدا ہوا۔ عرب میں دستور تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ہمارے نبی جس سال پیدا ہوئے اس سال اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں دیا، سب کو بیٹا دیا۔ نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا، ادھر نبی کی آمد ہو ادھر بیٹی کو زمین میں زندہ ضرور کیا جائے۔ عیسائی پادری کے پاس دادا اپنے پوتے کو لے کر کے آئے، کہا کہ آنکھ سرخ ہے، اس کا علاج بتاؤ۔ کہا کہ پوری دنیا میں اس کا کہیں علاج نہیں ہے، اس بیماری کا علاج تو اس بچے کے منہ کے اندر ہے۔ کہا کہ سمجھا دیں کہ اس بچے کا لعاب منہ سے نکال کر کے اس کی آنکھ میں ڈالو، آنکھوں سے چشم سرخی ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ لعاب تھا کہ جب ابو بکر کے سانپ کے زہر پر لگایا گیا تو وہ زہر ختم ہو گیا، کھارے پانی میں کنویں کے اندر وہ لعاب گیا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ جیسے ہی دادا نے لعاب منہ سے نکال کر کے آنکھ میں لگایا، آنکھ کی سرخی ختم ہو گئی۔ چچا کے ساتھ بھتیجا ہمارے نبی، عیسائی پادری نے کہا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ یتیم ہے۔ کہ اس کا پاؤں تو دیکھو، جیسے اس بچے کا پاؤں ہے ویسے ہی حضرت ابراہیم کا پاؤں ہے مقام مصلی میں۔ چچا کو حیرت ہوئی کہ کہاں ابراہیم، کہاں یہ بچہ؟ جب نبوت کا اعلان ہوا تب سمجھ میں آیا ابراہیم کی دعا تھی، اس کا سرزا تھا۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ہم کو اونٹ چاہیے۔
اب تم کو اونٹ نہیں دیں گے اونٹنی کا بچہ دے کہ یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا؟ اونٹ دیں گے تو اس پر سواری کریں گے. تو آپ نے خادم کو حکم دیا کہ اس کو اونٹ دے دو. جب اس کو اونٹ دیا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اونٹنی کا بچہ دے گا یہ تو اونٹ. تو آپ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے مزہ کیا. جن پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے مکمل حضور ہے. جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ. جن پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے مکمل حضور ہے. سارے نبی جمیل ہے اجمل حضور ہے. کامل ہے سب کے سب مگر اکمل حضور ہے اکمل حضور ہے. مانگا تھا جو خلیل نے رب سے دعا میں مانگا تھا جو خلیل نے رب سے دعا میں اسلام کے درخت کا وہ پھل حضور ہے وہ پھل حضور ہے. عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی. دو ملا کر پنج گن کر لو دو ملا کر پنج گن کر لو. پھر 20 کا بھاگ لگا 20 کا بھاگ لگا. باقی بچے کو 9 گن کر لو. پھر دوست میں اور ملائے راحت کبیرہ سن بھائی ساتھو نام محمد کے آئے نام محمد کے آئے. بڑا اچھا جلسہ خاموشی میں سناٹے میں 12 بجے کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں. یہ جلسے سے محبت ہے. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. میں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہاں سے لے کر دیوان تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دل ملے رہنے کے ہاتھ ملائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دھیان سے سننے کے نزدیک کے ساتھ عید کا کٹورا لے کر کے مسجد کے سامنے کھڑا ہے. مولا کے نام پر دے دو اللہ کے نام پر دے دو. آنے والے نے دینے والے نے سر جھکا کر کے دیا اور پوچھا ارے تم کو شرم نہیں آتی؟ بھیک بھی مانگتے ہو سر بھی اٹھاتے ہو کٹورا بھی اچھالتے ہو بھیک مانگتے ہو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ وہ بولتا ہے کہ کس بات کی شرم؟ میرا باپ نیشنل فقیر تھا میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا. اب اس نے ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب آپ تو بھیک دینے والے ہو میں تو بھیک مانگنے والا ہوں سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں. آپ تو بھیک دینے والے ہو سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کی عظمت ایشور کی عظمت آپ کے دل میں پہنچ جائے. میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا ارے آج بھیک کا کٹورا لے کر کے تم کو اللہ نے ایشور نے کھڑا کیا اور تمہارے واسطے میری جیب میں اس نے کل ہی پیسہ دے دیا. میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا اس نے ادھر سے ادھر بھیجا. اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کے نام سے اسی کی توفیق سے دے رہا ہوں. کام تو اس مالک نے بنایا مفت میں میرا نام ہو رہا ہے اس لیے شرم آئی سر جھکا کر کے دے رہا ہوں. کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین. دام گرا سے دیوت ہو دام گرا سے دیوت ہو نیچے لاکھوں نے نیچے لاکھوں نے دینے والا دیوت دیوت ہے دن رے دیوت ہے دن رے. لوگ بھرم مجھ پر کرے لوگ